اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے وہ کتاب صرف میر میں ہے، اور کتاب صرف میر میں سے ہمارے بحث تعلیلات اور تعلیلات میں سے ہماری بحث جو ہے وہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے جو خاصے ہیں کہ بھی باب افعال کس کے لیے آتا ہے، کیا کیا اس کے خاصے ہیں، باب تفعیل کن خواص کے لیے آتا ہے، اس کے کیا کیا خاصے ہیں، اس میں تھی باب افعال کے جو خاصے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ باب افعال جو صحیح کے طور پر وزن پر آتا تھا وہ بھی پڑھ لیا۔ باب افعال مثال میں، اجوف میں، ناقص میں، مضاف میں، محموز میں کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ لیا۔ آج کا جو ہمارا مباحثہ ہے وہ ہے باب تفعیل میں۔ باب تفعیل آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کی جو ترتیب ہے 10 ابواب کی، ان میں سے دوسرا باب جو ہے وہ باب تفعیل ہے۔ افعال، تفعیل، مفاعلہ، یہ وہ 3 ابواب تھے جن ابواب میں ایک حرف جو ہے وہ زائد ہوا کرتا تھا اور زائد ہے۔ آج وہ کہتے ہیں باب تفعیل جو ہے اس کے چند ایک خاصے ہیں۔ پہلا خاصہ اس کا یہ ہے باب تفعیل کا، یہ باب تفعیل کثرت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ باب تفعیل کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح انہوں نے مثال دیا فتحت الابواب، ٹھیک ہے نا، فتح الباب کہ دروازے کو کھولا گیا، فتح یفتح فتحت الابواب، یہ جو کہتے ہیں نا وہ فتحت الابواب یعنی بہت زیادہ دروازے کھولے گئے۔ یہ فتح جب عین کلمہ تا جو ہے فتح فاتح، یہ اس کا کیا ہے، مادہ ہے۔ تا جو عین کلمہ ہے جب اس کو باب تفعیل کے وزن پر لے جائیں گے تو اس تا کے اوپر کیا کریں گے، شد پڑھیں گے، تو فتح یفتح تفتیحا، یہ جو کہتے ہیں نا فتحت الابواب، اس کا مطلب کیا ہوگا ترجمے میں کہ بہت زیادہ دروازے کھولے گئے۔ جا کہتے ہیں نا مات الابلو، اونٹ مر گیا، ٹھیک ہے، جب یہ کہتے ہیں نا مات الابلو، اونٹ مر گیا، کیا کہیں گے، موتت الابال، موتت الابل کی جمع جو ہے وہ کیا ہے، آبال، موتت موت سے ہے، ٹھیک ہے، موتت ماتا اصل میں کیا تھا، ماوتا تھا، موتت الآبال، بہت زیادہ اونٹ مر گئے۔ اور کبھی کبھی یہ کثرت اور کبھی جو ہے تکثیر کے معنی میں ہے، اور کبھی جو ہوتا ہے وہ مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے، کثرت یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں میں کثرت ہے، مثال کے طور پر بہت زیادہ اونٹ یعنی مختلف اونٹ، یہ 10 اونٹ، 20 اونٹ، 40 اونٹ، 500 اونٹ، یہ ہے۔ مبالغہ ایک شے کے اندر زیادتی ہوتی ایک شے ہے لیکن اس ایک چیز کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا سارہا، واضح ہونا، صریح، ٹھیک ہے نا، ہونا، سرہا، بہت زیادہ واضح ہونا، یعنی ہے ایک چیز، ٹھیک ہے نا، اس ایک شے کے اندر، سرہا یعنی ایک شے کے اندر بہت زیادہ واضح ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا خاصہ جو اس کا یہ ہے، یعنی پہلا اس کا خاصہ کیا ہے، باب تفعیل کا تکثیر پر دلالت کرتا ہے، کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا مبالغہ اس کا دوسرا اس کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرا خاصہ جو ہے باب تفعیل کا وہ یہ ہے کہ باب لازم کو متعدی بنانے کے لیے آتا ہے۔ بار بار میں نے گزارش کی ہے کہ باب اگر لازم ہے اور اسی باب کو آپ متعدی بنانا چاہتے ہیں، وہ فعل ایسا تھا جو فاعل کے اوپر اکتفا کرتا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو آپ کیا کریں، ہم مفعول تک لے جائیں، یعنی متعدی بنانا پڑے گا۔ تو وہ متعدی بنانے کے 3 طریقے تھے۔ باب افعال کے حمزہ کے ساتھ، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ جو باب ہے اسی باب کو آپ باب افعال کے وزن پر لے جائیں۔ جس طرح میں نے گزارش کی تھی ذہبہ ہے، اسی کو آپ اذهب یذهب اذهابا، اکرم یکرم اکراما، افعل یفعل افعال میں لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ذہب زید
زید چلا گیا، ٹھیک تھا، لازم تھا، ذہب فعل، زید فاعل، فعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر یہ جملہ پورا ہو گیا ہے، جملہ فعلی ہے۔ جب ہم اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں کہ زید چلا نہیں گیا بلکہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں زید لے گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو لازم تھا متعدی بنانا چاہتے ہیں، اب جس کو لے کے گیا وہ مفعول بنے گا، تو مفعول کے ہم محتاج ہیں، تو مفعول کے محتاج ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے، یا تو باب افعال کے حمزہ کے ساتھ، یعنی اس ذہبہ کو باب افعال میں لے جائیں گے، اذہب یذہب کہیں گے، یا باب تفعیل میں لے جائیں گے، یعنی ذہبہ، یعنی عین کلمہ جو ہے ذال ہا با، ہا جو ہے اس کے اوپر شد دے دیں گے، فعل یفعل تفعیلا کے وزن پر، ذہب یذہب تذہیبا، تذہیباً یہ اس میں لے جائیں گے، یعنی باب تفعیل میں لے جائیں گے۔ باب تفعیل کا یہ خاصہ ہے کہ باب لازم کو متعدی کرتا ہے۔ تیسرا وہ یہی تھا، با حرف جر اس کے ساتھ لگا دیں گے، مثلا ذہبت بزید، ذہبت بزید، یعنی میں گیا کس کے ساتھ، زید، بزید زید کے ساتھ، یا ذہبت بزید میں لے گیا کس کو، زید کو۔ ذہبت فعل و فاعل ہیں، اور بے ہی یہ جو ہے یہ جار مجرور مفعول ہو جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ تیسرا خاصہ اس کا کیا ہے، تیسرا خاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ کس کے لیے آتا ہے، باب لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے۔ چوتھا خاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ کبھی نسبت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کی کسی دوسرے کی طرف کیا ہے، نسبت دینے کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح کہتے ہیں فسقتہ وکفرتہ، فسق یفسق تفسیقا، کفر یکفر تکفیرا، فسق فعل، تا ضمیر جائے فاعل، ہو ضمیر جائے مفعول ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فسق یہ فعل فاعل مفعول ہے، باب جو ہے یہ متعدی ہے، یعنی نسبت، میں نے فسق کی نسبت دی اس کی طرف، یعنی فسقت زیدن، میں نے فسق کی نسبت دی کس چیز کی طرف، زید کی طرف۔ کفرت زیدن، کفر کی نسبت دی کس کی طرف، زید کی طرف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا باب کا جو ہے وہ مصدر جو ہے، باب تفعیل کا مصدر عام طور پر جو آتا ہے وہ تفعیلاً کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تذہیباً، ٹھیک ہے، تصریفاً، تفسیقاً، تکفیراً، تضریباً، جس باب میں بھی اس کو لے جائیں۔ اور کبھی کبھی فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ کذبوا بآیاتنا کذاباً، فعالاً، کذبوا بآیاتنا کذاباً، یہ کذاباً یہ مصدر ہے تکذیب سے، کذبہ سے۔ اور کبھی کبھی تفعیلاتن اور فعالن کے وزن پر بھی آتا ہے، جس طرح کہتے ہیں تبصرتن، ٹھیک ہے نا، وفعالاً وسلاماً وکلاماً ووداعاً، یہ سارے اس کے کیا ہیں، مصدر ہیں۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ اگر ناقص یائی پر آئے، ناقص یائی کیا مطلب ہے، یعنی باب جو ہے وہ فعل یفعل ہو، اور اس کا آخری حرف جو ہے وہ کیا ہو، حرف علت ہو، اور حرف علت میں سے بھی حرف یا ہو، ناقص یائی از باب تفعیل، یعنی باب تفعیل کا وزن ہے، آخری حرف جو ہے اس کا وہ حرف علت ہے، اور حرف علت بھی ہے تو وہ حرف علت میں سے کون سا حرف ہے، حرف علت میں سے تین میں سے وہ یا ہے، جس طرح کہتے ہیں سنّا، سنّیا یسنّیو تسنیتن، ٹھیک ہے نا، تسنیتن، تسنیتن، ٹھیک ہے، المثنّا اس میں فاعل ہے، مثنّا اس میں مفعول ہم وزن ہے، سنّے فعل امر جو ہے اس کا، سنّے، سنّیا، سنّو، سنّی، سنّیا، سنّینا، نون تقید ثقیلہ، سنّین، سنّیان، سنّن، سنّین، سنّین، سنّیان، سنّینان، خفیفہ سنّین، سنّیون، سنّین، لا تسنّے امر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ناقص یائی کے وزن پر جب آئے گا تو اس کا مصدر کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں اس کا مصدر ہمیشہ تفعیل کے وزن پر آتا ہے، اور کبھی کبھی تفعیل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے۔ تفعیل کے وزن پر آئے گا، یعنی عام طور پر باب تفعیل کا مصدر کیا ہوتا ہے، تفعیل ہوتا ہے، لیکن جب یہ باب تفعیل ناقص یائی کی صورت میں ہو
تو اس کا مصدر جو ہے وہ تفعلا تسنیتن، سنا یسنی تسنیہ، یعنی تسنیتن کے وزن پر آتا ہے، تفعلا کے وزن پر آتا ہے، کبھی کبھی تفعیل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے جب وہاں پر ضرورت شعری ہو۔ اور اگلا باب جو ہے ہمارا، وہ ہمارا باب ہے مفاعلہ، باب مفاعلہ۔ یہ دو باب ہیں انشاءاللہ، آج جو ہے دیکھتے ہیں، ان کا مباحثہ کرتے ہیں۔ باب مفاعلہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مفاعلہ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ باب مفاعلہ میں یعنی یہ باب لازم نہیں ہے، متعدی ہے، فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول۔ جہاں تک تعلق ہے مفعول کا، وہ کہتے ہیں اس باب مفاعلہ کا خاصہ یہ ہے کہ فاعل اور مفعول یہ دونوں فعل میں شریک ہوتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے، جس پر کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے، لیکن اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس فعل میں ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے، ہر ایک مفعول بھی ہوتا ہے۔ مثلا ضارب ضاد الف رابا ضارب زید عمرا، جب ترجمہ کریں گے تو کیا مطلب بنے گا کہ زید نے عمر کو مارا؟ نہ، ضارب زید عمرا، زید نے عمر کو اور عمر نے زید کو مارا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور ہر ایک مفعول بھی ہوتا ہے، اگرچہ لفظوں میں جو ہے ایک کو بطور فاعل ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے کو بطور مفعول ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ، فقط اور فقط ان دو میں سے فاعل فاعل ہوتا ہے اور مفعول مفعول ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں سافرت ضربت، کہتے ہیں سافرت دہرن، سافرت دہرن، یہ فاعل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نا میں نے ایک زمانہ سفر کیا۔ اب زمانے نے تو ادھر اس زید کے اوپر مثلا کچھ نہیں کیا نا، اب یہاں پر سفر کرنے والا ایک طرف ہے، وہ کیا ہے؟ مثال کے بعد جو متکلم واحد ہے جو کلام کر رہا ہے وہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک زمانہ کیا ہے؟ سفر کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس باب کا مصدر جو ہوتا ہے مضاربہ، مفاعلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، فعالن کے وزن پر بھی آتا ہے، فیعالن کے وزن پر بھی آتا ہے۔ ضاربا یضارب مضاربتاً وضرابا وزیرابا، قاتلا یقاتل مقاتلتاً وقتالا وقیتالا، یعنی باب مفاعلہ کے تین وزن ہیں، باب مفاعلہ کے مصدر کے تین وزن ہیں، مفاعلتن یا اور فعالن اور فیعالن۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے انشاءاللہ۔ اور اس کا ایک وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے یہ ناقص سے، یہ بھی ایک باب پڑھ لیتے ہیں، ناقص یا اس کے وزن پر بھی یہ باب آتا ہے، یعنی اس کا آخر حرف جو ہوتا ہے وہ حرف علت ہوتا ہے، اور حرف علت میں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ را ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں راما، راما اصل میں کیا ہے؟ رامیا یرامیو مرامیتن، ٹھیک ہے نا، ضاربا یضاربو مضاربتن، یہ اصل میں ہے راما یرامی مرامن، مرامیتن جو تھا مرامان، مراماتن، عفوا مراماتن، یہ اس کا مصدر ہے۔ اس میں فاعل مرامی، اس میں مفعول مراما، اس کا فعل امر جو ہے وہ کیا ہے؟ رامن۔ اور باقی کہتے ہیں لفیف، ناقص، محمود، وہ اسی کے جو وزن ہے اسی وزن پر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باب تفعیل، ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے ہماری بحث جو ہے وہ دوسرے باب میں ہے۔ این باب برائے تکسیر بود، یہ باب باب تفعیل جو ہے یہ تکسیر پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا خاصہ جو ہے باب تفعیل کا وہ یہ ہے کہ یہ باب تفعیل تکسیر، کثرت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ چون فتح البابو، یہ فتح البابو یہ لازم کا باب ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو متعدی میں لے جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ عفواً یہاں پر جو کثرت پر فتح الباب کثرت پر دلالت نہیں کر رہا، فعل بھی واحد ہے، فاعل بھی واحد ہے۔ جب اس کو ہم لے آئیں گے کس میں؟ باب تفعیل میں، تو اب فاعل کیا ہوگا؟ جمع ہوگا، کیا ہے؟ وَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ، بہت زیادہ دروازے کھولے گئے۔ ماتل ایبلو، ماتا فعل، الابل فاعل ہے، اور یہ باب جو ہے یہ لازم کا باب ہے، اور کیونکہ یہ فعل اپنے فاعل کے اوپر اکتفا کرتا ہے تو یہ لازم کا باب ہے۔
وموتتل، لیکن جب اس جیسے ہی لازم کا باب ہے، جیسے ہی اس کو کس میں لے آئیں گے؟ باب تفعیل میں لے آئیں گے تو یہ کیا ہے؟ متعدی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وموتتل آبالو، بہت زیادہ اونٹ مر گئے. وَأَذْ برائے مبالغہ، یہاں پر بھی موتت الآبال، بہت زیادہ اونٹ مر گئے. یہاں پر فاعل ذکر، مفعول جو ذکر نہیں ہے، لیکن فاعل ایسا ہے جس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، موتت الآبال. وَأَذْ برائے مبالغہ نیز آید، اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرا اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ باب تفعیل مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے. چون سارہا ہوئی داشتن، یعنی انکشاف ہو جانا، واضح ہو جانا، روشن ہو جانا، صریح وضاحت کے ساتھ ہو جانا. سرہا بہت زیادہ واضح، بہت زیادہ روشن. کیا کہتے ہیں؟ نیک ہوا داشد، ہوی داشد یعنی بہت زیادہ کیا ہونا؟ واضح ہو جانا. وَأَذْ برائے تعدیہ آید، اور وہ کہتے ہیں کہ تعدیہ، میں نے گزارش کی ہے جس طرح کہ فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے بھی یہ باب استعمال ہوتا ہے. چون فرح زیدن، زید خوش ہوا. فرح زید، یہ باب لازم ہے. فرح زیدن، زید خوش ہوا. لیکن جب اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں، فرحتہ، فرح زیدن، چھوڑ دو فرح تو چھوڑ دے، فرح زیدن، زید نے خوش کیا. کس کو خوش کیا؟ اب یہاں محتاج ہے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. فرح زیدن امرن، زید نے امر کو خوش کیا. وَأَذْ برائے نسبت آیت، چوتھا اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے فَسَقْتُهُ وَكَفَّرْتُهُ، کیا مطلب؟ یعنی اورا نسبت دادم بے فسق و نسبت دادم بے کفر، کہ اس نے اس کو، زید نے امر کو کس کی نسبت دی؟ فاسق ہونے کی نسبت دی، کافر ہونے کی نسبت دی، فسق و فجور، فسق اور کفر کی نسبت دی. یہاں تک یہ چار خاص ہیں باب تفعیل کے. پہلا خاصہ کیا ہے؟ تکسیر پر دلالت کرتا ہے. دوسرا خاصہ کیا ہے باب تفعیل کا؟ کہ یہ باب تفعیل جو ہے یہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے. تیسرا خاصہ یہ ہے کہ یہ باب تفعیل جو ہے یہ باب لازم کو متعدی بنانے کے لیے آتا ہے. چوتھا اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ باب جو ہے یہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے. اب ہے وہ کہتے ہیں کہ باب تفعیل کا مصدر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر تفعیل کے وزن پر ہوتا ہے، و بر وزن فعال نیز آید، اور کبھی کبھی فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. چون کذبوا بآیاتنا کذابا، کذبا یکذب تکذیبا و کذابا. ٹھیک ہے نا، یہ کذاب کے وزن پر بھی آتا ہے فعال. و بر وزن تفعلا، اور تفعلتن کے وزن پر بھی آتا ہے. کذاب فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. یعنی اب اس کے کتنے وزن ہو گئے؟ 4. باب تفعیل کے خاصے بھی 4 ہیں، باب تفعیل کے مصدر کے وزن بھی 4. کون سے؟ تفعیل، فعال، فعال اور تفعلا. یہ 4 وزن ہیں کس کے؟ باب تفعیل کے مصدر کے. وہ کہتے ہیں وبر وزن تفعلا و فعال ہم بھی آید، فعال، فعال اور تفعلا، یہ 3 ہیں. اور تفعیل تو عام طور پر ہوتا ہے. چون مثال دے رہے ہیں، تفعلا کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ تبصرہ، بصرا یبصرو تبصرتن. ٹھیک ہے، وسلم، سلم یسلم تسلیما، سلم یسلم تسلیما و سلاما و سلاما و کلاما، سلاما کے وزن پر ہے. و وداعا یا وداعا، وداعا، وداعا بھی آپ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وداعا. اب کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بحث تھی کہ جب وہ خود صحیح کے وزن پر ہو، صرفا یصرفو کے وزن پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح و مثال، یعنی اگر اس کو ایسے باب میں لے جائیں کہ جس کے پہلا حرف علت ہو، اور وہ مثال کے طور پر واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے. وہ اجوف یا عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو، مضاعف، ایسے باب میں لے جاتے ہیں کہ جہاں پر دونوں حرف جو ہیں ایک جنس کے ہیں. وہ کہتے ہیں این باب بر یک قیاس است، وہ کہتے ہیں ایک ہی قیاس پر یہ سارے آتے ہیں. اب کیا ہے؟ ناقص یائی از باب تفعیل. اب باب تفعیل ہے،
لیکن کیا ہے ناقص کے وزن پر ہے، ناقص بھی ہے تو یا ہی ہے، یعنی حرف علت ہے باب تفعیل میں، اور حرف علت بھی آخری حرف ہے، لام کلمہ کی جگہ پر ہے، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں از باب تفعیل سنا، سنیا یسنیو، صرفا یو صرفو کے وزن پر ہے نا، کہتے ہیں تسنیتن تفعلتن، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مصدر کس کے وزن پر آ رہا ہے؟ تسنیتن تفعلتن کے وزن پر آ رہا ہے۔ المثنی اس کا اسم فاعل ہے، اور المثنی جو مفعول ہے وہ بھی اسی وزن پر ہے۔ لا تسنی و مصدر و دائما بر وزن تفعیل آیت، وہ کہتے ہیں اس جب باب تفعیل کو ناقص میں لے جائیں، اور ناقص بھی کیا ہو؟ حرف یا ہو، حرف علت بھی حرف یا ہو، تو اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ دائماً تفعیل کے وزن پر آتا ہے، لیکن وگاہ باشد کے بار وزن تفعیل آیت، اور کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تفعیل کے وزن پر بھی آ سکتا ہے۔ کب؟ بجہت ضرورت۔ کب آتا ہے؟ جب یہ جہت ضرورت شعری ہو، چوں شعر جیسے کہ کیا کریں؟ فاہیہ تنزا دلواہ تنزین، ٹھیک ہے نا، اصل میں تنزین ہے، تفعیلن ہے، تنزین، کما تنزا شہلا سبین، یہاں جو ہے ہمارا شاہد مثال کیا ہے؟ تنزین ہے، تفعیلن ہے، کہ جہاں پر یہ تنزین ضرورت شعری ہے، تنزین سبین، ہم وزن بنانے کے لیے جو مصدر ذکر کے نزہا ینزہو تنزیہن والا تنزین، نزیا ینزیو تنزین، نزیا ناقص یائی ہے، نزیا ینزیو تنزین، یہاں جو باب ہوا ہے مصدر اس کا وہ تفعیل کے وزن پر نہیں بلکہ وہ تفعیل کے وزن پر آیا ہے۔ و محمود ہر باب ہم چون صحیح آن باب باشد، وہ کہتے ہیں کہ محمود کے آپ جانتے ہیں کہ محمود یعنی ایسا باب جس کے اندر ہر اسم اور فعل جس کے اندر کیا ہو؟ حمزہ ہو، وہ کہتے ہیں وہ محمود ہر باب ہم چون صحیح آن باب باشد، محمود ہر باب کا اس کے باب کے جو صحیح والا وزن ہوتا ہے اسی وزن پر آتا ہے، چنا کے دنشتہ شد، وہ کہتے ہیں جس طرح باب افعال میں اور پہلے والے ابواب میں آپ جان چکے ہیں۔ واللفیف مفروق یعنی دو حرف علت ہوں، ایک فا کی جگہ پر ہے اور ایک لام کی جگہ پر ہے، مقرون ایک عین کی جگہ پر ہے ایک لام کی جگہ پر ہے، مقرون حکم ناقص دارن، ان کے اندر جو حکم ہے یعنی تین ابواب میں لفیف مفروق، لفیف مقرون کا حکم اور ناقص کا حکم کیا ہے؟ یہی ایک ہے، یعنی ان کا وزن کن وزن پر ہوگا؟ لفیف مفروق مقرون، اور ناقص یائی کا وزن جو ہوگا وہ تفعیل کے وزن پر ہوگا، ان کا مصدر کس کے وزن پر ہوگا؟ تفعیل کے وزن پر، جس طرح کہتے ہیں وسا، یہ لفیف ہے، واو صاد یا، وسا جو وسی توسیتن تفعیلتن، یہ اس کے وزن پر ہے۔ طوا، یہ جو طوا ہے واو اور یا دو حرف علت ہیں اور ملے ہوئے ہیں تو یہ لفیف مقرون ہے۔ طوا یطوی، یہ تطویتن، طوا یطوی تطویتن، ان کے تطویتن توسیتن، یہ مصدر جو ہے تفعیلتن کے وزن پر ہے، یعنی باب تفعیل کا عام طور پر جو وہ باب مصدر ہوتا ہے وہ تفعیل کے وزن پر ہوتا ہے، ناقص یائی میں، لفیف مفروق میں، لفیف مقرون، ان تین ابواب میں جب آئے گا تو اس کا مصدر جو ہے وہ تفعیل کے وزن پر ہوگا، الا یہ ہے کہ کبھی شاذ و نادر ضرورت شعری کی بنا پر تفعیل کے وزن پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا مباحثہ باب تفعیل میں، اور آگے جو ہے وہ باب مفاعلہ ہے۔ باب مفاعلہ وہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ اس کے خاصے کیا ہیں۔ کہتے ہیں باب مفاعلہ اصل این باب آن است کے درمیان دو کس باشد، کہ باب مفاعلہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دو کے درمیان آتا ہے، یعنی ہر ایک دیگر آن کند کہ دیگر باب ہم چنی کند، یعنی ان دو میں سے ہر ایک کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ہر ایک کے اوپر کیا بھی جاتا ہے، یعنی باب مفاعلہ میں ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور ہر ایک مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن یکی در لفظ فاعل و دیگر مفعول باشد، لیکن یہ ہے کہ جب لکھا جاتا ہے تو لکھتے وقت فعل کے ساتھ ایک کو بطور فاعل لکھا جاتا ہے اور ایک کو مفعول لکھا جاتا ہے۔ ضارب زید عمرن، یہاں ضاربہ فعل ہے، زید فاعل ہے اور عمرن مفعول ہے، جبکہ
ترجمہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ زید اور عمر ان دو میں سے ہر ایک فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ جب ضرب زید عمرا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط زید نے مارا، نہ، زید نے عمر کو اور عمر نے زید کو مارا۔ چون ضرب زید عمرا و شاید کہ بین اثنین نبشد، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح نہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک فاعل ہو اور ہر ایک مفعول ہو، بلکہ عام جس طرح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دو میں سے ایک فاعل ہو اور ایک کیا ہو؟ مفعول ہو، جس طرح کہتے ہیں سافرت دہرن۔ اب یہ سافرت دہرن جو ہے، سافرت فعل اور فاعل ہے، اور دہرن جو یہ ہے یہ مفعول ہے، اور یہاں دہرن جو فاعل نہیں ہو سکتا۔ وَعَاقَبْتُ اللُّصَّ، کہ میں نے عذاب دیا، عقاب کیا، کس کو؟ چور کو۔ اب یہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ چور چوری کرنے آیا ہے تو وہ مالک نے جب اس کو مارا ہے تو وہ کہے کہ چور نے پھر مجھے مارا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے کہ میں نے چور کو کیا کیا ہے؟ مارا ہے، سزا دی ہے۔ کہتے ہیں وہ مصدر این باب برمزن مفاعلہ، اور اس کے باب مفاعلہ کے مصدر کے کتنے اوزان ہیں؟ میں نے گزارش کی ہے پہلے کہ اس کے 3 وزن ہیں، مفاعلہ، مفاعلتاً و فعالاً و فیعالاً۔ جس طرح کہتے ہیں قاتل یقاتل مقاتلتاً و قتالاً و قیتالاً، یہ کہتے ہیں کہ اس کے مصدر کے 3 ابواب ہیں۔ و صحیح و مثال، اب یہ چاہے وہ صحیح کے وزن پر ہو یا مثال کے وزن پر ہو، یعنی ایسے باب کے وزن پر ہے جس میں پہلا حرف ہی حرف علت ہو، یا اجوف ہو یعنی عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو، این باب بر یک قیاس آیت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ابواب میں، یعنی صحیح ہو، مثال میں ہو یا اجوف میں، ان سب کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی قیاس ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں ضاربا یضاربو مضاربتاً، واعدا یواعدو معاودتاً۔ اچھا، وقاولا، یہ کیا ہے؟ قاولا یقاولو مقاولتاً، یہ ان تینوں ابواب میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی وزن پر آتے ہیں اور ایک ہی قیاس پہ چلتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔